بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیش خدمت ہے ویلاگ کہی ان کہی۔ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا جو نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے حوالے سے تھا کہ یہ فیصلہ پنڈی اسٹیبلشمنٹ کرے گی، اور یہ یقیناً یہ فیصلہ پنڈی اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا۔ جناب انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم مقرر کیے گئے، اور جناب انوار الحق کاکڑ کے تعلقات پاک فوج کے ساتھ بہت زیادہ گہرے ہیں۔ وہ ایک سیاستدان ہیں اور نوجوان سیاستدان ہیں۔ پہلے ان کا نام چیئرمین سینٹ کے لیے بھی آیا تھا، لیکن بوجوہ جو ہے وہ قرعہ جو ہے وہ صادق سنجرانی کے نام کھلا، حالانکہ ان کی عمر بھی کم تھی اور وہ چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے موزوں نہیں تھے، لیکن انوار الحق کاکڑ کے نام پر اتفاق نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اتحاد بنا، پاک بلوچستان عوامی پارٹی، جسے عرف عام میں باپ کہا جاتا ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی رہی، پھر اس کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ اتحادی رہی، اور انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ سینٹ کی ان کی تقاریر اگر آپ نکال کے دیکھیں تو وہ بہت مستحکم اور بہت مدلل تقریر کرتے ہیں۔ تو انوار الحق صاحب جو ہیں وہ مین آف کیریکٹر بھی ہیں الحمدللہ، کیونکہ بعض ذاتی تعلقات کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ آدمی کا جو اخلاقی کردار ہے وہ بڑے عہدوں پر اس کو منظم رکھتا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ اپنے دوست احباب جن کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے ذاتی کام اس لیے نہیں کیے کہ یہ بات اقربا پروری میں آتی تھی، لیکن اپنے کردار پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی، اور اس کو کہیں تو اب بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسا کام کریں گے کہ جس سے کوئی آنچ نہ آئے۔ اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو نگراں حکومت ہے اس کا عرصہ 3 ماہ نہیں ہے، یہ 3 سال بھی ہو سکتا ہے، اور 1 سال بھی ہو سکتا ہے، اور 6 ماہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ ہوگا وہ نہایت دیانتداری کے ساتھ ہوگا۔ تو توقع یہی ہے کہ نگراں وزیر اعظم جو ہیں یہ زیادہ کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ تو انوار الحق کاکڑ صاحب کی سیاسی زندگی کوئی بہت زیادہ طویل نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی بہت زیادہ یعنی اتار چڑھاؤ جس طرح سے کہیں وہ نہیں ہے، اور بہت زیادہ سیاسی جماعتیں بھی نہیں ہیں۔ کبھی نون لیگ کے ساتھ بھی ان کی ہمدردیاں رہی ہیں، اور کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، شاید نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں۔ کچھ جس طرح یہ سیاست میں آئے وہ بات بتانے کی ہے کہ انہوں نے جو کام بلوچستان حکومت کے یہ ترجمان رہے، اور بلوچستان حکومت کے حوالے سے یہ کام کرتے رہے، تو انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنی کابینہ کس طرح بناتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک مشہور ٹی وی اینکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر سیاسی شخصیت ہیں۔ قطعی نہیں، یہ سیاست کے داؤ پیچ خوب جانتے ہیں، اور بلوچستان کی حکومت میں یہ ترجمان رہے، اور اس وقت سے بھی بہت سارے معاملات کو یہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے مشکل فیصلے انہوں نے کیے ہیں بلوچستان حکومت میں، اس لیے ان کا جو سیاسی تربیت ہے وہ بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے ہے، اور ایک متنازعہ معاملات جو ہوتے ہیں ان کو خوب اچھی طرح ڈیل کرنا جانتے ہیں۔ اچھا، ان کے حوالے سے تحریک انصاف ان کے بارے میں اعتراض اگر کرے گی تو محض اعتراض برائے اعتراض ہوگا، اس لیے کہ انوار الحق کاکڑ تحریک انصاف کے بھی اتحادی رہ چکے ہیں، اور ان کے خلاف اب تک انہوں نے کوئی بیان بازی نہیں کی۔ تو یہ چیز سامنے آ گئی ہے، اور یہ نام اس لیے آیا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کسی سیاستدان کو ہی بنانا تھا، تو کوئی شاہد خاقان کا نام لے رہا تھا، کوئی جو ہے اسحاق ڈار کا نام لے رہا تھا،
تو کوئی کسی اور سیاستدان کا، تو کئی اکنامک ماہرین میں اپنی پسند کے لوگ جو ہیں وہ ان کے نام لیے جا رہے تھے. لیکن ہم نے جو صورتحال دیکھی تھی اس کے اندر ہم نے یہ بھانپ لیا تھا کہ فیصلہ جو ہے نگران وزیر اعظم کا یہاں نہیں ہوگا. شہباز شریف خود کہہ چکے تھے کہ پنڈی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. تو پنڈی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا چاہتی ہے؟ پنڈی اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہتی ہے کہ وراثتی سیاست کا خاتمہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دھوکے بازی اور دھوس والی سیاست کا بھی خاتمہ ہو. یعنی دھوس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بس میری بات مانو، میں ہی ہوں، اور پھر جادو ٹونے اور ٹونے ٹوٹکے کی بنیاد پر حکومت چلائی جائے. تو بہرحال میں اس مختصر سے ویلاگ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے 2 پیشگوئیاں آپ کے سامنے کی تھیں وہ پوری ہو گئیں. اور دوسری پیشگوئی جس کے بارے میں ایک اور ویلاگ تیار کر رہا ہوں وہ ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی طرف سے جو کچھ انہوں نے ایک ایکٹ کے خلاف کیا ہے اور فیصلہ جو ہے 53 دن کے بعد دیا ہے. یعنی محفوظ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ اسمبلی ختم ہو جائے تو وہ پارلیمنٹ کے خلاف فیصلہ دیں. اور یہ بات میں نے کہا تھا کہ اس مختصر سے عرصے میں بندیال صاحب جو وہ کچھ کھیلنے کی کوشش کریں گے جس سے گیم بگڑ جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بگڑتے گیم کو انوار الحق صاحب کس طرح سنبھالتے ہیں. تو ہم منتظر ہیں اس بات کے کہ ان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ملک کو اس دلدل سے نکالتے ہیں، مہنگائی کی دلدل سے بھی اور اکنامک استحکام کے لیے بھی اور منصفانہ انتخابات کے لیے بھی. تو کاکڑ صاحب آپ کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ منصفانہ انتخابات کرائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انتخابات جیسا کہ بعض سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ نئی مردم شماری پر ہوں اور نئی مردم شماری کے بارے میں بھی اعتراضات ہیں تو پرانی مردم شماری پر الیکشن ہوں. تو یہ چیزیں ابھی سے متنازع بنا دی جا رہی ہیں. نئی مردم شماری میں کسی شہر کی آبادی کم دکھائی گئی، کسی کی زیادہ دکھائی گئی، تو وسائل کی تقسیم اور سیٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے. اور لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں، خاص کر کراچی کی سیاسی جماعتیں، کراچی کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، کراچی کے حصے میں آنے والی سیٹوں میں اضافہ چاہتی ہیں تاکہ ان کو اسمبلی میں اور سیاست میں آنے کا موقع ملے اور ان کی بلیک میلنگ کی طاقت میں اضافہ ہو. دیکھنا یہی ہے کہ کیا آئندہ آنے والے انتخابات کے نتائج میں بلیک میلرز آتے ہیں یا جمہوریت پسند. ہمیں اجازت دیجیے، آپ ہمارے ویلاگ کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کے بارے میں اپنی رائے دیجیے، زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیے. اللہ حافظ.